بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ انہیں گھر میں کام کے لیے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ بغداد میں رہنے والے تھے وہ، تو وہ مزدور لینے کے لیے جب بازار میں گئے، اڈے پہ گئے، مزدوروں کے اڈے پہ، تو ان کی نظر ایک چڑھتی جوانی والے بچے پہ پڑی، تو اس کے ساتھ معاملہ طے کیا۔ جب بات چیت ہوئی تو بچے نے کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں 3 دینار مزدوری لوں گا۔ اس نے کہا کہ دوسرے تو 4 لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری یہ شرط ہے کہ میں 3 لوں گا، اور دوسری یہ ہے کہ جب اذان آ جائے گی تو میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، اور اتنے سے اتنے ٹائم تک میں کام کروں گا۔ کہا کہ تمہاری شرائط مجھے منظور ہیں۔ ساتھ لیا اور چلے گئے۔ جب گھر میں کام کر رہے تھے تو ظہر کا وقت ہوا، تو جب اذان آئی تو فوراً کام کو چھوڑ دیا، نماز ادا کی اور پھر کام پہ لگ گئے۔ سارا دن کام کیا، اور جب شام کا وقت ہوا تو کہا کہ ہمارے پاس نہیں ٹھہرو گے، کھانا ہمارے ساتھ کھا لو۔ کہا کہ نہیں، میرا روزہ ہے۔ گرمی کا موسم تھا اور شدت کی گرمی تھی، کام بھی انتہائی محنت والا تھا اور روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ تو کہا کہ ٹھہر جاؤ، ہمارے ہاں روزہ افطار کر لو۔ کہا کہ نہیں، میں اپنے گھر ہی جاؤں گا اور وہیں ہی روزہ افطار کروں گا۔ تو شام کو گھر گئے۔ اگلے دن پھر جب ان کو ضرورت تھی، ان کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، تو مزدوروں سے جا کے اس کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہفتے میں 1 بار ہی آتا ہے، کل وہ آیا تھا، اب وہ آئندہ اس دن کو آئے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے دن انتظار کیا، جیسے مزدوروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ 1 دن کا کام کرنے کے لیے 2-4 دن اس میں وقت لگا دیتے ہیں۔ کہا کہ 1 دن اس نے اتنا کام کیا کہ مزدور 4 دن میں اتنا کام نہیں کرتا۔ تو کہا کہ اتنے دن کام پڑا ہے تو پڑا رہے، لیکن جب وہ آئے گا اسی سے ہی میں کام کرواؤں گا۔ پورا ہفتہ انتظار کیا۔ جب وہ بچہ آیا، پھر اس کے ساتھ جب معاملہ کیا تو کہنے لگا کہ میری شرطیں یاد ہیں نا؟ کہا ہاں بابا یاد ہیں، آ جاؤ۔ تو تقریباً 3 ہفتے ایسے ہی کام چلتا رہا۔ ہفتے بعد جب وہ بچہ آتا، اس کو لے جاتے اور اس سے کام کرواتے، اس کو مزدوری دے دیتے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا کہ میں نے اس کو نہ دیکھا۔ پتہ کیا تو مزدوروں نے بتایا، لوگوں نے بتایا کہ وہ کئی ہفتوں سے نہیں آ رہا۔ تو پتہ کیا تو اس کے گھر میں چلے گئے، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کہا کہ آ جاؤ۔ جب گئے دیکھا کہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے بچہ، اور گھر میں صرف اکیلا بچہ ہی رہتا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ معاملات دریافت کیے۔ اس بچے نے بتایا کہ آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، یہ ایک انگوٹھی ہے اور یہ کچھ روپے پیسے ہیں، ان سے میرا کفن دفن کر دینا، اور یہ انگوٹھی ہے، یہ ہارون رشید کو جا کے دینا، وہ تمہاری بات نہیں سنے گا جب تم اس کے پاس جاؤ گے، لیکن اس کو آواز دینا کہ تمہاری ایک امانت ہے جو میرے پاس ہے۔ تو بڑا اصرار کیا، پوچھا کہ کوئی اپنا تعارف، کوئی اپنا نام؟ کہا کہ بس سب چھوڑو، جتنی بات کہی ہے، اگر آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں گھر واپس آیا، بڑی مشکل سے رات جو ہے وہ گزاری، کہ رات ہی اتنی لمبی ہی ہو چکی تھی کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ جب صبح ہوئی فوراً اٹھا اور اس بچے کے گھر میں جب گیا، دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھلا ہوا تھا،
اور جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہوں تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے رات کو اس کا اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کا وقت ہوا تھا اور روح جو ہے وہ پرواز کر چکی تھی۔ اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا تو جب جنازہ تیار ہوا تو میں نے دیکھا کہ اتنے لوگ اس جنازے میں شریک ہوئے، گویا کہ وہ زمین سے نکل آئے تھے اتنے لوگ۔ جب تجہیز و تکفین سے فارغ ہوا تو ہارون رشید کے دربار میں گیا، اس کو آواز دی، لیکن میری آواز کو سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ تو جب میں نے اس کو آواز دی کہ تمہاری مانت ہے میرے پاس، لے لو، تو جب میں اس کے پاس گیا، اس کو وہ انگوٹھی تھمائی تو دیکھ کے چیخ اٹھا، کہا کہ وہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گیا۔ جی بھر کے رویا۔ میں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ میرا دل پھٹ رہا ہے، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، نہ اس نے کوئی بات بتائی اور نہ تو بتا رہا ہے، مجھے بتا کہ وہ ہے کون تھا؟ ہارون رشید نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا، مجھے کہا کرتا تھا کہ اللہ رب العالمین سے ڈر، ایک دن ہم نے مر جانا ہے اور اللہ رب العالمین کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تو ان باتوں سے، ان کاموں سے باز نہیں آئے گا تو میرا اور تمہارا راستہ جو ہے وہ الگ الگ، جدا جدا ہو جائے گا۔ کہا کہ وہ ایک دن گھر سے چلا گیا اور غلطی سے یہ انگوٹھی اس کے پاس رہ گئی تھی، اس نے یہ بھی مجھے بھیج دی۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی انسانوں کے ذریعے اس کائنات کو منور اور روشن فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی پاک ذات ہمیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔